بس یہ اور تدبیر کا ہوا نہ بنائے، اصل بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ وہ جو حدیث میں الفاظ ہے تو ابن عمر کو آپ نے نصیحت فرمائی تھی کہ ابن عمر، اگر ساری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں تمہیں کسی بات کا فائدہ پہنچانا تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نہیں لکھا تو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا، اور اگر سب جمع ہو جائیں، اور الفاظ وَلَوِ اجتمعت الامہ، پوری انسانیت اگر جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے سب اکٹھی ہو گئی، لیکن اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا تو تمہیں نقصان نہیں دے سکتے۔ پھر آپ نے اگلی بات فرمائی صحیفے لپیٹ دیے گئے ہیں، قلم خشک ہو گئی، یعنی جو لکھ دیا گیا وہ لکھ دیا گیا، تو ہم صرف اس کی ظاہری تدبیر اس لیے کریں گے کہ سنت عقیدے کی حفاظت کے لیے کہ ہم نے اپنے درجے میں جتنی کرنی تھی کر لی، باقی بھروسہ سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، بس بھروسہ۔ تو جتنے بھی احادیث میں تلقین کی ہوئی تدبیر اختیار کرنے کی اسباب کے درجے میں ہم مکلف ہیں، اس کو کریں گے، لیکن بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کہ اصل اس میں اثر پیدا کرنے والی ذات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یہ صاف ہے کہ بس اوقات کسی کو ڈاکٹر کلیئر قرار دیتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، اسپتال سے ڈسچارج کرتے ہیں موت ہو جاتی ہے، اور کوئی بالکل صحت مند ہوتا ہے فوراً لڑک جاتا ہے، موت و حیات سے شفا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے ابھی جو ضرورت ہے اصلاح کی، خدا نخواستہ کسی کو کورونا ہو گیا یا کوئی وبائی مرض میں مبتلا ہے تو یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ بندہ گناہ گار ہے یا وہ کسی گناہ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب طاعون امواس پھیلا تھا شام میں، تو جو مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف تھے پوری افواہ حضرت خالد بن ولید کو معزول کر کے حضرت عمر فاروق نے جن کو سپہ سالار اعظم بنایا تھا وہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح تھے، اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر امت کا امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن الجراح۔ جب حضرت فاروق اعظم کی شہادت کا وقت قریب آیا تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کا اسی طاعون امواس میں انتقال ہوا تھا، گلٹی نکل آئی تھی، وفات شہید ہو گئے، وفات پائی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں 6 آدمیوں کی کمیٹی بنا رہا ہوں، ان میں سے مشورہ کر کے آپ کسی کو خلیفہ منتخب کر لیجئے، بس یہ لوگ ہیں، اس میں حضرت عثمان بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، بہت سارے حضرات۔ لیکن فرمایا اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو پھر میں کسی کمیٹی بنانے کی ضرورت نہیں تھی، وہی خلیفہ تھا، اتنا ان کا اونچا مقام تھا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، یعنی حضرت عثمان سے بھی ان کو ترجیح دے رہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ۔ اور اسی طاعون امواس میں حضرت معاذ بن جبل، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا نوجوان تھے، میری امت میں حلال و حرام کے سب سے زیادہ مسائل جاننے والے معاذ بن جبل، اور آپ نے اپنی زندگی میں گورنر بنا کے بھیجے کہ ساتھ ساتھ چلے ان کے گھوڑے کے، اس کی سواری کے، پھر نصیحتیں فرما رہے ہیں کیسے فیصلہ کرو گے، فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کروں گا، اگر کتاب اللہ میں نہ پاؤ پھر کیسے فیصلہ کرو، پھر میں سنت رسول سے فیصلہ کروں گا، اگر سنت میں بھی نہ پاؤ تو میں کہا جی اجتہد، پھر میں اجتہاد کروں گا، ولا آلو، پھر اجتہاد کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کروں، پوری کوشش اور محنت کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرہ مبارک فرما کی دعا فرمائی، الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یحب ویرضی، یعنی ساری تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اس کے رسول کو یا رسول کے بھیجے ہوئے قاصد کو ان باتوں کی توفیق دی جن سے اللہ اور اس کے رسول راضی۔ تو یہ حضرت معاذ بن جبل کا مقام تھا، وہ بھی اسی طاعون امواس میں شہید ہوئے۔ کو 25,000 صحابہ تھے اس زمانے میں، وہ بڑے بڑے، تو خدا نخواستہ کسی کو کورونا ہو گیا تو خواہ کو بدگمانی میں مبتلا دے، یہ اس میں تھا گناہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، وہ مخفی سبب یہ کس وجہ سے دیتے ہیں کسی کا ہاتھ، بلکہ یہاں تک لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے انتقال کے وقت کی کیفیت کسی کے سامنے یہ بیان نہ کریں، اس لیے کہ اس پر ایک شدت سکرات کی ہوتی۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ آپ بار بار پانی لے رہے تھے اور پانی میں ہاتھ ڈال رہے، بخار کی شدت اور سکرات کی کیفیت، اور آپ فرماتے تھے ان للموت سکرات، موت کے وقت شدت ہوتی ہے یہ چیزیں۔ لیکن یہ فرمایا کہ ضروری نہیں کہ کسی آدمی کی روح ایسے قبض کر جائے پتہ ہی نہ چلے اور چہرہ اس کا دمکنے لگ جائے تو سمجھیں یہ بہت بڑا مقبول بارگاہ، ضروری نہیں،
اور کسی آدمی کا چہرہ کالا پڑ جائے، نشان پڑ جائیں، وہ ایسی بیماریوں میں مبتلا تھا، خدا گردے کے مریض کے ایسا ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز، یہ اس کی اس بات کی علامت نہیں کہ بدگمانی کی جائے کہ پتہ نہیں کیا اس کے ساتھ معاملہ نہیں، غیب کا امر بالکل مخفی ہے، تو کسی کا کوئی پتہ ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ تو بس اس کے ساتھ یہی فرمایا کہ تم اپنے مردوں کے محاسن، ان کی اچھی باتوں کا تذکرہ کرو، اور اس کے موت کے وقت کی جو پریشانی، بیماری یا خون یا اس کی کراہ، حتیٰ کہ یہاں تک حضرت حکیم الامت نے لکھا اگر موت کے وقت اس سے کوئی غلط کلمات بھی صادر ہو گئے وہ بھی اس کے خاتمے کی برائی پہ علامت نہیں ہے۔ اگر اس نے خدا خاصہ تقدیر کے بارے میں کوئی بات کہہ دی یا دین کے بارے میں کہہ دی، یہ حضرت حکیم الامت فرماتے، کیونکہ وہ شدت کا وقت، اس وقت بندہ معذور ہو جاتا ہے اور شریعت کے مکلف ہونے کے دائرے سے نکل گیا، اس تکلیف میں اس نے کوئی لفظ ایسا بول دیا تو کوئی پچھلے والے سارے بدگمانی، اس کا تو خاتمہ ہو گیا خراب، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا وہ مجبور ہے، معذور ہے۔ تو وہ کیونکہ شدت فرح، جو خوشی کی شدت تھی، بخاری کی روایت، جب وہ بندے کو جب اونٹ ملا اس نے خوشی کے مارے اچھل کے یہ کہا آسمان کی طرف منہ کر کے، اللہ آپ میرے بندے، میں آپ کا رب۔ تو جب کلمہ کفر، یہ کلمہ کفر ہے کہ بندہ اپنے آپ کو خدا کہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا بندہ کہہ دے، لیکن فرمایا شدت فرح میں اتنی خوشی تھی اس کو، اس کے حواس ٹھکانے نہیں رہے، اس نے کلمہ کفر کہہ دیا، آپ نے اس پر نکیر نہیں فرمائی کہ غلط ہوا یا کیا ہو، اور حدیث نقل فرما رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو مغلوب الحال کسی شدت غم میں یا شدت فرح میں کلمہ کہہ دے، وہ کلمہ قابل مواخذہ نہیں۔ تو پچھلے والے بعد والے اس کی بیماری یا تعاون یا کورونا یا کسی بھی چیز سے اس کی بیماری کی شدت کو دیکھ کر فیصلے کرنے یہ ہوگا اس کے ساتھ، یا اس کا تو معاملہ خراب، خاص طور پہ چہرے کے بارے میں بہت کہتے ہیں۔ آپ تو بار بار بیانات میں فرماتے ہیں اگر یہ نور چہرے کی سفیدی یا گلاب ہونے کا کام ہوتا تو سب سے زیادہ تو انگریز نورانی ہیں، اور یہ حبشہ والے حضرت بلال حبشی اور یہ تو سارے ظلماتی ہیں۔ ایسا یہ اس کا تعلق، یہ تو ظاہری اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں چیزیں اس کے ساتھ، اس کی صحت کے ساتھ، اس کے رنگ علاقے کے ساتھ، اصل چیز ہمیں اس کے اعمال ہی دیکھنے ظاہری طور پر، اعمال نورانی ہیں تو سب نورانی ہیں، اعمال نہیں ہیں تو کچھ نہیں۔ تو کسی کے خاتمے کے وقت کے بارے میں تو تبصرہ ویسے ہی اس لیے فرمایا کہ تم بس حسن ظن کا ذکر، کہ حسن ظن پر دلیل نہیں پوچھی جائے کیوں نیک گمان ہوتا، اور بغیر دلیل کے ثواب دے دیا جائے، اور اگر بدگمانی رکھی تو دلیل پوچھی جائے گی، دلیل ہوگی نہیں تو پھر گرفت میں آ جائے گا، پکڑ میں آ جائے گا۔ ایک دو اور دل میں آپ کے برکت سے آ رہا ہے دل میں کہ جن صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا آپ نے ذکر کیا نا کہ یہ سب سے بڑھ کر ہیں اور اس طرح ہیں، تو ان کا تعاون میں اللہ نے بلا لیا، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی جب ایک وقت آتا ہے تو حالانکہ اتنے قیمتی لوگ تھے کہ اگر یہ ہوتے تو پھر میں کسی کا نہیں کہتا، لیکن وہ کس طرح چلے گئے، اور اس میں پھر اور یہ اتنا پریشان ہونا کہ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دینا، یہ ایسی عظیم شخصیات رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ یعنی یہ نماز اعمال سے تو بالکل نہیں دے، نہ اعمال سے بیٹھ جانا گھر میں دبک کے کورونا سے بچائے گا، یہ اس چیز، اور سارے جتنی بھی احتیاطی تدبیریں ڈالے وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اور کوئی آدمی جتنی بھی وہ اس کا ہے اگر اس سے بے احتیاطی ہوتی، ضروری نہیں کہ اس کو مرض لگ بھی جائے اور یہ اس میں مر بھی جائے گا، یہ تو سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ حضرت انس بن مالک کے تقریباً مجھے تعداد یاد نہیں کہ 60 یا 70 کے قریب اولاد پوتوں میں سے اسی تعاون کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید کے 20 بیٹوں کا تذکرہ آتا ہے، تعداد میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو مختلف روایت، تو اس میں بڑے بڑے کل اموات 70,000 ہوئی تھی۔ وہی تابعین بھی تھے، صحابہ بھی بڑی تعداد میں شام چلے گئے، اور جب حضرت عمر گئے وہاں تو حضرت ابو عبیدہ نے روکا، پوچھا کہ یہ تعاون ہے، پھر حضرت عمر واپس آنے لگے تو انہوں نے اشکال کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں اگر نہ لکھا ہو نقصان، تو حضرت عمر نے جو جملہ فرمایا بس وہ سب مسائل کا اس میں حل، انہوں نے ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جانا، وہ بھی اللہ ہی کی تقدیر۔ تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم قانون فطرت کے مطابق چلیں، قانون قدرت الگ، قانون فطرت یہ ہے کہ جو اسباب اور حفاظت کی تدبیر اختیار کرے گا اس کو اللہ اس کا انعام عطا فرما دے، اور جو نہیں کرے گا اس کو محروم کر دے، بس قانون فطرت یہ ہے۔ تو یہ جتنی بھی ایجادات ہیں، آج وہ حضرت حکیم الامت کا پڑھ رہے، جو بھی ایجادات ہیں یہ صنعت، یہ جتنی بھی اکثر مسلمانوں کی ہیں، تو جو مسلمان اس میں تھے
اور ان میں تقویٰ تھا اور محنت تھی تو اللہ نے ان پر راز کھول دیے. مسلمانوں نے چھوڑ دیا, انہوں نے محنت شروع کر دی, ان پہ راز کھول دیے. تو قانون فطرت کے لیے اللہ نے عام کر دیا کہ جو بھی اس میں محنت کو ایک اصول بنایا. چور بھی اگر چوری میں محنت نہیں کرے گا پکڑا جاؤ. چور کامل جب بنے گا جب محنت ضرورت ہے اصلاح کی. خدا نخواستہ کسی کو کورونا ہو گیا یا کوئی وبائی مرض میں مبتلا ہے تو یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ بندہ گناہ گار ہے یا وہ کسی گناہ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب طاعون امواس پھیلا تھا شام میں تو جو مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف تھے پوری افواہ حضرت خالد ابن ولید کو معزول کر کے حضرت عمر فاروق نے جن کو سپہ سالار اعظم بنایا تھا وہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح تھے. اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر امت کا امین ہوتا ہے, میری امت کا امین ابو عبیدہ بن الجراح. جب حضرت فاروق اعظم کی شہادت کا وقت قریب آیا تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کا اسی طاعون امواس میں انتقال ہوا تھا. گلٹی نکل آئی تھی, وفات شہید ہو گئے, وفات پائی. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں 6 آدمیوں کی کمیٹی بنا رہا ہوں, ان میں سے مشورہ کر کے آپ کسی کو خلیفہ منتخب کر لیجئے. بس یہ لوگ ہیں. اس میں حضرت عثمان بھی تھے, حضرت علی بھی تھے, بہت سارے حضرات. لیکن فرمایا اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو پھر میں کسی کمیٹی بنانے کی ضرورت نہیں کہ وہی خلیفہ, اتنا ان کا اونچا مقام ہے. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح یعنی حضرت عثمان سے بھی ان کو ترجیح دے رہے تھے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ. اور اسی طاعون امواس میں حضرت معاذ بن جبل جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا نوجوان تھے, میری امت میں حلال و حرام کے سب سے زیادہ مسائل جاننے والے معاذ بن جبل تھے. اور آپ نے اپنی زندگی میں گورنر بنا کے دے کہ ساتھ ساتھ چلے ان کے گھوڑے کے, اس کی سواری کے, پھر نصیحتیں فرما رہے ہیں کیسے فیصلہ کرو گے. تو میں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کروں, اگر کتاب اللہ میں نہ پاؤ پھر کیسے فیصلہ کرو, پھر میں سنت رسول سے فیصلہ کروں گا. اگر سنت میں بھی نہ پاؤ تو میں کیا اجتہد, پھر میں اجتہاد کروں گا. ولا آلو, پھر اجتہاد کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کروں, پوری کوشش اور محنت کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں. ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرہ مبارک فرما کی دعا فرمائی, الحمدللہ الذی وفق رسولہ لما یحب و یرضی. یعنی ساری تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اس کے رسول کو یا رسول کے بھیجے ہوئے قاصد کو ان باتوں کی توفیق دی جن سے اللہ اور اس کے رسول راضی. تو یہ حضرت معاذ بن جبل کا مقام تھا, وہ بھی اسی طاعون امواس میں شہید ہوئے. تو 25,000-30,000 صحابہ تھے اس زمانے میں, وہ بڑے بڑے. تو خدا نخواستہ کسی کو کورونا ہو گیا تو خواہ مخواہ کو بدگمانی میں مبتلا دے, یہ اس میں تھا گناہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نظام ہے, وہ مخفی سبب یہ کس وجہ سے دیتے ہیں کسی کو, کسی کا ہاتھ. بلکہ یہاں تک لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے انتقال کے وقت کی کیفیت کسی کے سامنے یہ بیان نہ کریں, اس لیے کہ اس پر ایک شدت سکرات کی ہوتی. خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ آپ بار بار پانی لے رہے تھے اور پانی میں ہاتھ ڈال رہے, بخار کی شدت اور سکرات کی کیفیت. اور آپ فرماتے تھے ان للموت سکرات, موت کے وقت شدت ہوتی ہے یہ چیزیں. لیکن یہ فرمایا کہ ضروری نہیں کہ کسی آدمی کی روح ایسے قبض کر جائے پتہ ہی نہ چلے اور چہرہ اس کا دمکنے لگ جائے تو سمجھیں یہ بہت بڑا مقبول بارگاہ, ضروری نہیں. اور کسی آدمی کا چہرہ کالا پڑ جائے, نشان پڑ جائیں, وہ ایسی بیماریوں میں مبتلا تھا, خدا گردے کے مریض کے ایسا ہوتا ہے, کوئی ایسی چیز, یہ اس کی اس بات کی علامت نہیں کہ بدگمانی کی جائے کہ پتہ نہیں کیا اس کے ساتھ معاملہ نہیں. غیب کا عمل بالکل مخفی ہے, تو کسی کا کوئی پتہ ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ. تو بس اس کے ساتھ یہی فرمایا کہ تم اپنے مردوں کے محاسن, ان کی اچھی باتوں کا تذکرہ کرو, اور اس کے موت کے وقت کی جو پریشانی, بیماری یا خون یا اس کی کرا, حتیٰ کہ یہاں تک حضرت حکیم الامت نے لکھا اگر موت کے وقت اس سے کوئی غلط کلمات بھی صادر ہو گئے وہ بھی اس کے خاتمے کی برائی پہ علامت نہیں. اگر اس نے خدا خاصہ تقدیر کے بارے میں کوئی بات کہہ دی یا دین کے بارے میں کہہ دی, یہ حضرت حکیم الامت فرماتے کیونکہ وہ شدت کا وقت, اس وقت بندہ معذور ہو جاتا ہے اور شریعت کے مکلف ہونے کے دائرے سے نکل گیا. اس تکلیف میں اس نے کوئی لفظ ایسا بول دیا تو کوئی پچھلے والے سارے بدگمانی, اس کا تو خاتمہ ہو گیا خلاف. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا وہ مجبور ہے, معذور ہے. تو وہ کیونکہ شدت فرح جو خوشی کی شدت تھی, بخاری کی روایت
جب وہ بندے کو جب اونٹ ملا اس نے خوشی کے مارے اچھل کے یہ کہا آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ آپ میرے بندے میں آپ کا رب. تو جب کلمہ کفر، یہ کلمہ کفر ہے کہ بندہ اپنے آپ کو خدا کہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا بندہ کہہ دے، لیکن فرمایا شدت فرح میں اتنی خوشی تھی اس کو، اس کے حواس ٹھکانے نہیں رہے، اس نے کلمہ کفر کہہ دیا. آپ نے اس پر نکیر نہیں فرمائی کہ غلط ہوا یہ کیا ہو، اور حدیث نقل فرما رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ جو مغلوب الحال کسی شدت غم میں یا شدت فرح میں کلمہ کہہ دے وہ کلمہ قابل مواخذہ نہیں. تو پچھلے والے بعد والے اس کی بیماری یا تعاون یا کورونا یا کسی بھی چیز سے اس کی بیماری کی شدت کو دیکھ کر فیصلے کرنے یہ ہوگا اس کے ساتھ، یا اس کا تو معاملہ خراب ہو. خاص طور پہ چہرے کے بارے میں بہت کہتے ہیں. آپ تو بار بار بیانات میں فرماتے ہیں اگر یہ نور چہرے کی سفیدی یا گلاب ہونے کا نام ہوتا تو سب سے زیادہ تو انگریز نورانی ہیں، اور یہ حبشہ والے حضرت بلال حبشی اور یہ تو سارے ظلماتی ہیں. ایسا یہ اس کا تعلق، یہ تو ظاہری اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں چیزیں اس کے ساتھ، اس کی صحت کے ساتھ، اس کے رنگ علاقے کے ساتھ. اصل چیز ہمیں اس کے اعمال ہی دیکھنے ظاہری طور پر. اعمال نورانی ہیں تو سب نورانی ہیں، اعمال نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں. تو کسی کے خاتمے کے وقت کے بارے میں تو تبصرہ ویسے ہی اس لیے فرمایا کہ تم بس حسن ظن کا ذکر، لیکن حسن ظن کا دلیل نہیں پوچھی جائے کیوں نیک گمان ہوتا، اور بغیر دلیل کے ثواب دے دیا جائے گا. اور اگر بدگمانی رکھی تو دلیل پوچھی جائے گی، دلیل ہوگی نہیں تو پھر گیس میں آ جائے گا، پکڑ میں آ جائے گا. ایک دو اور دل میں آپ کے برکت سے آ رہا ہے دل میں کہ جن صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا آپ نے ذکر کیا نا کہ یہ سب سے بڑھ کر ہیں اور اس طرح ہیں، تو ان کا تعاون میں اللہ نے بلا لیا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی جب ایک وقت آتا ہے تو حالانکہ اتنے قیمتی لوگ تھے کہ اگر یہ ہوتے تو میں کسی کا نہیں کہتا، لیکن وہ کس طرح چلے گئے، اور اس میں پھر یہ اتنا پریشان ہونا کہ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دینا. ایسی ایسی عظیم شخصیات رضوان اللہ علیہ مجمعین. یعنی یہ نماز اعمال سے تو بالکل نہیں دو، نہ اعمال سے بیٹھ جانا گھر میں دو وقت کورونا سے بچائے گا یہ اس چیز، اور سارے جتنی بھی احتیاطی تدبیریں کر لیں وہ تو ہو نہیں سکتا. اور کوئی آدمی جتنی بھی وہ اس کا ہے اگر اس سے بے احتیاطی ہوتی ضروری نہیں کہ اس کو مرض لگ بھی جائے اور یہ اس میں مر بھی جائے گا. یہ تو سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. حضرت انس بن مالک کے تقریباً مجھے تعداد یاد نہیں کہ 60 یا 70 کے قریب اولاد پوتوں میں سے اسی تعاون کے اندر ان کی وفات ہوئی. حضرت خالد بن ولید کے 20 بیٹوں کا تذکرہ آتا ہے، تعداد میں کہیں بیشی ہو سکتی ہے. تو مختلف روایت، تو اس میں بڑے بڑے کل اموات 70,000 ہوئی تھی. تابعین بھی تھے، صحابہ بھی بڑی تعداد میں شام چلے گئے. اور جب حضرت عمر گئے وہاں تو حضرت ابو عبیدہ نے روکا، پوچھا کہ یہ تعاون ہے. پھر حضرت عمر واپس آنے لگے تو انہوں نے اشکال کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں اگر نہ لکھا ہو نقصان نہیں. تو حضرت عمر نے جو جملہ فرمایا بس وہ سب مسائل کا اس میں حل. انہوں نے ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف چلا، وہ بھی اللہ ہی کی تقدیر. تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم قانون فطرت کے مطابق چلیں. قانون قدرت الگ، قانون فطرت یہ ہے کہ جو اسباب اور حفاظت کی تدبیر اختیار کرے گا اس کو اللہ اس کا انعام عطا فرما دے، اور جو نہیں کرے گا اس کو محروم کر دے. بس قانون فطرت یہ ہے. تو یہ جتنی بھی ایجادات ہیں آج وہ حضرت حکیم امت کا پڑھ رہے، یہ جو بھی ایجادات ہیں یہ صنعت یہ جتنی بھی اکثر مسلمانوں کی ہیں. تو جو مسلمان اس میں تھے اور ان میں تقویٰ تھا اور محنت تھی تو اللہ نے ان پر راز کھول دیے. مسلمانوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے محنت شروع کر دی، ان پہ راز کھول دیے. تو قانون فطرت کے لیے اللہ نے عام کر دیا کہ جو بھی اس میں محنت کو ایک اصول بنایا. چور بھی اگر چوری میں محنت نہیں کرے گا پکڑا جائے.